میں ایک واقعہ جو بولنے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا کلیم پھلت صاحب، جن کا امت پر بڑا احسان ہے، آج وہ بھی آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں. دعا فرمائے اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم سے اللہ امت کو مستفیض فرمائے. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس 2 خطوط آج بھی محفوظ ہیں. یہ حضرت کے جملے ہیں. 2 خط آج بھی میرے پاس محفوظ ہے. ایک خط حیدرآباد کی ایک بچی کا ہے اور یہ خط گیا کی ایک لڑکی کا ہے، اور میں نے ان دونوں خطوط کو اپنے رسالہ ارمغان میں بھی چھپوایا تھا. حضرت فرماتے ہیں تاکہ امت کو اس کا احساس ہو. حضرت فرماتے ہیں گیا کی بیٹی نے جو خط لکھا، جب وہ خط میں پڑھتا ہوں تو میں بلک بلک کے روتا میں بلک بلک کے روتا میں. خط اس بچی نے کیا لکھا وہ خط بتا کر میں بات ختم کر دوں گا. اس نے بچی نے خط لکھا، حضرت کو چچا جان سے خطاب کیا. چچا جان، میں بڑی مشکلوں سے آپ کا پتہ تلاش کی اور آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں تاکہ ایک مسئلہ میں آپ سے معلوم کر لوں اور آپ اس کی جواب دینے کی زحمت گوارا کر لیں. یہ میرا درد بھرا خط ہے، خدا را دیری نہ کیجیے. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس خط کو پڑھا. اس میں لکھتی ہے بچی، میرے والد صاحب ایک اسکول کے معمولی ٹیچر ہیں، تبلیغی جماعت سے محبت رکھتے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں. ہم 4 بہنیں ہیں، چاروں قبول صورت ہیں. خوبصورت نہیں، قبول صورت ہیں. اب اسپرٹ میں ٹاپک رکھا تو وقت چل جائے گا. آج ہر بچہ خوبصورت اور لڑکی کو تلاش کرتا، ذرا آئینے میں کھڑ کر وہ دیکھ لے کہ وہ کیسا ہے. تو بہرحال لکھی کہ قبول صورت چاروں لڑکیاں ہیں. ہم الحمدللہ گریجویٹ کی ہوں، پوسٹ گریجویٹ بھی ہم چاروں کیے ہیں. ہمارے والد صاحب نے پڑھایا ہے. میری ماں اکثر بیمار رہتی ہے. والد صاحب کو اسکول سے جو تنخواہ ملتی ہے اسے والدہ کے علاج میں اور گھر کے اخراجات میں ہی بڑی مشکل سے وہ اخراجات پورے ہوتے ہیں. اب مجھے مسئلہ یہ پیش کرنا اور معلوم کرنا ہے کہ اب تنخواہ ہماری والد صاحب کی اتنی نہیں ہے. اب شادیوں میں جو ناجائز مطالبات ہو رہے ہیں، جہیز کے نام سے، جوڑے کے نام سے، صوفہ سیٹ کے نام سے، فریج واشنگ مشین کے نام سے، اتنے جو مطالبات ہو رہے ہیں، میرے والد صاحب ان مطالبات کو پورا کرنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے. اور ہم بچیاں مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو والدین کے لیے عذاب محسوس کر رہے ہیں. اور جب سے ہم 4 لڑکیاں بالغ ہوئی ہیں، ہم نے اپنے والدین کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا. کھانا خوشی سے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمیشہ ہماری 4 لڑکیوں کی فکر میں ہمارے ماں باپ مغموم رہتے. کل رات تہجد میں میرے باپ سسکیاں لے کر رونے لگے. ان کی سسکیوں نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا. تہجد میں رب کریم کے سامنے یہ دعا کر رہے تھے، اے رب کریم، تو نے مجھے چاند جیسی خوبصورت 4 لڑکیاں عطا فرمائی ہے.
لیکن یہ چاروں بچیاں ہم پر عذاب بنی بیٹھی ہے. اے رب کریم کب تو مجھے اس عذاب سے نجات دے گا؟ باپ کو روتے ہوئے ان جملوں کو کہتے ہوئے ہم بہنوں نے سنا تو حضرت مسئلہ یہ پوچھنا ہے کیا ایسے وقت میں بھی اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں ہے کیا؟ میرے بزرگوں ایک خط حضرت فرماتے ہیں کتنی لڑکیاں ایسی سسک رہی ہوں گی، اپنے آپ کو عزت کو لے کر کڑ رہی ہوں گی. کیا یہ مالداروں کی ذمہ داری نہیں ہے جہاں وہ اپنی بچی کی شادی کی فکر کرتے ہیں امت کی غریب بیٹیوں کو فکر نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ہمارے خاندانوں میں معاشرے میں